الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین عظیم محتشم العلم اسلامک آن لائن اکیڈمی میں خوش آمدید۔ میرے پیارے محترم بھائیوں دوستو، آج ہم حاضر ہوئے ہیں عقیدہ ختم نبوت سبق نمبر 15 میں۔ ناظرین محترم، آج ہماری گفتگو کا موضوع اور عنوان ہے کہ نزول سیدنا عیسی علیہ السلام پر قرآنی دلائل۔ ناظرین محترم، گزشتہ سبق میں ہم نے سیدنا عیسی علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے قرآنی دلائل پیش کیے تھے، اور جن مفسرین کی مرزاقادیانی نے تعریف کی ہوئی ہے ان کے تفسیری حوالہ جات بھی ہم نے عرض کیے تھے۔ اس سبق میں سیدنا عیسی علیہ السلام کے دوبارہ نزول پر قرآنی دلائل کا ہم جائزہ لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں سیدنا عیسی علیہ السلام کو قیامت کی نشانیوں میں سے بتایا ہے، یعنی جب سیدنا عیسی علیہ السلام کا دوبارہ آسمان سے نزول ہوگا اس کے بعد قیامت نزدیک ہوگی، جیسا کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور یقین رکھو کہ وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہے، اس لیے کہ تم اس میں شک نہ کرو اور میری بات مانو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کی نشانیوں میں سے قرار دے رہے ہیں، یعنی جب وہ نزول ہوں گے وہ وقت قیامت کے بہت قریب ہوگا۔ قرآن مجید میں ایک اور آیت میں اللہ تبارک و تعالی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اس یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے، اور قیامت کے دن وہ ان لوگوں کے خلاف گواہ بنیں گے۔ اس آیت کی شرح میں دو قسم کے تفسیری اقوال ملتے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے تو ہر اہل کتاب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ان پر ایمان لے آئیں گے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ہر اہل کتاب اپنی موت سے پہلے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتا ہے۔ مفسرین نے دونوں قسم کے اقوال کو اپنی تفاسیر میں نقل کیا ہے، لیکن زیادہ راجح پہلا قول ہی ہے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ابھی وفات نہیں ہوئی، اور قرب قیامت جب واپس تشریف لائیں گے تو اہل کتاب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے۔ اس آیت کی تشریح اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ حدثنا اسحاق اخبرنا یعقوب بن ابراہیم حدثنا ابی عن صالح عن ابی شہاب ان سعید بن المسیب سمع ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الجزیة ویفید المال حتی یقبله احد حتی تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها ثم يقول أبو هريرة وأقرأ إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم
جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ زمانہ قریب ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تمہارے درمیان ایک عادل حاکم کی حیثیت سے نازل ہوں گے۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو مار ڈالیں گے اور جزیہ موقوف کر دیں گے۔ اس وقت مال کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ کوئی ایسا لینے والا نہیں ملے گا۔ اس وقت ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بڑھ کر ہوگا۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر تمہارا جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور کوئی اہل کتاب ایسا نہیں ہوگا جو عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوں گے۔ بحوالہ بخاری شریف حدیث نمبر 3448۔ ناظرین محترم، قرآن مجید کی ان آیات سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول بھی ثابت ہوا۔ اب ان آیات کی تفسیر ان مفسرین سے دیکھتے ہیں جن مفسرین کی مرزاقادیانی نے تعریف کی ہے یا ان کو مجدد تسلیم کیا ہے۔ نمبر 1، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ مرزا قادیانی نے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 9ویں صدی کا مجدد تسلیم کیا بحوالہ اصل مصفحہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 162۔ اور مرزا قادیانی نے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعریف میں یوں لکھا کہ امام سیوطی کا مرتبہ اس قدر بلند تھا کہ انہیں جب ضرورت پیش آتی تو وہ حضور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بالمشافہ زیارت کر کے ان سے حدیث دریافت کر لیا کرتے تھے۔ بحوالہ روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 177۔ آیت نمبر 1، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ ہماری پیش کردہ پہلی آیت کی تشریح میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام فریابی، سعید بن منصور اور مسدد عبد بن حمید، ابن ابی حاتم اور طبرانی رحمہ اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ تفسیر نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ سے مراد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت سے پہلے تشریف لانا ہے۔ اس کے علاوہ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام عبد بن حمید کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ تفسیر نقل کی ہے کہ اس سے مراد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا ہے۔ آپ 40 سال زمین میں زندہ رہیں گے۔ بحوالہ تفسیر در منصور سورۃ زخرف آیت نمبر 61۔ آیت نمبر 2، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ ہماری پیش کردہ دوسری آیت کی تشریح میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے امام عبد الرزاق، عبد بن حمید اور ابن منذر کے حوالے سے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے تمام دینوں کے پیروکار آپ پر ایمان لائیں گے، اور ان پر گواہ ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے پیغام کو پہنچایا اور اپنے بارے میں اللہ کا بندہ ہونے کا اقرار کیا۔ اس کے علاوہ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام ابن ابی شیبہ، عبد بن حمید اور امام مسلم اور امام بخاری کے حوالے سے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ زمانہ قریب ہے کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تمہارے درمیان ایک عادل حاکم کی حیثیت سے نازل ہوں گے۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو مار ڈالیں گے اور جزیہ موقوف کر دیں گے۔ اس وقت مال کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ کوئی اسے لینے والا نہیں ملے گا۔ اس وقت ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بڑھ کر ہوگا۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر تمہارا جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو،
وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور کوئی اہل کتاب ایسا نہیں ہوگا جو عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوں گے۔ بحوالہ تفسیر در منصور، تفسیر سورۃ النساء، آیت نمبر 159۔ ناظرین محترم، لیجئے مرزاقادیانی نے جن کی اس قدر تعریف کی ہے کہ ان کا عقیدہ ان کی تفسیر سے ثابت ہوا۔ نمبر 1، سیدنا عیسی علیہ السلام کا دوبارہ زمین پر تشریف لانا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ نمبر 2، سیدنا عیسی علیہ السلام جب قرب قیامت تشریف لائیں گے تو اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے۔ نمبر 2، مفسر حافظ ابن کثیر، مرزا قادیانی نے حافظ ابن کثیر کو 6 صدی کا مجدد تسلیم کیا ہے، بحوالہ اصل مصفحہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 162۔ اس کے علاوہ مرزا قادیانی نے حافظ ابن کثیر کو ان اکابر اور محققین میں سے تسلیم کیا ہے جن کی آنکھوں کو خدا تبارک و تعالی نے معرفت عطا کیا، بحوالہ روحانی خزائن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 168۔ آیت نمبر 1، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ ہماری پیش کردہ پہلی آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ واضح رہے کہ مراد یہاں عیسیٰ کا قیامت سے پہلے کا نازل ہونا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، یعنی ان کی موت سے پہلے ایک اہل کتاب ان پر ایمان لائے گا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے قیامت کے دن یہ ان پر گواہ ہوں گے۔ اس مطلب کی پوری وضاحت اس آیت کی دوسری قرآت سے ہوتی ہے، جس میں ہے کہ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یعنی جناب روح اللہ قیامت کے قائم ہونے کا نشان اور علامت ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ یہ نشان ہے قیامت کے لیے۔ حضرت عیسیٰ بن مریم کا قیامت سے پہلے آنا اس طرح روایت کی گئی ہے۔ حضرت ابو قتادہ، حضرت ابو ہریرہ سے اور حضرت عباس سے، اور یہی مروی ہے ابو العالیہ، ابو المالک، اکرمہ، حسن، قتادہ، ضحاک وغیرہ سے رضی اللہ تعالی عنہم۔ اور متواتر احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ قیامت کے دن سے پہلے حضرت سیدنا عیسیٰ امام عادل اور حاکم با انصاف ہو کر نازل ہوں گے، بحوالہ تفسیر ابن کثیر، سورۃ زخرف، آیت نمبر 61۔ دوسری آیت، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ ہماری پیش کردہ تیسری آیت کی تشریح میں ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جناب روح اللہ کی موت سے پہلے جملہ اہل کتاب آپ پر ایمان لائیں گے اور قیامت تک آپ ان کے گواہ ہوں گے۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی تفسیر میں کئی قول ہیں۔ ایک تو یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام موت سے پہلے، یعنی جب آپ دجال کو قتل کرنے کے لیے دوبارہ زمین پر آئیں گے، اس وقت تمام مذاہب ختم ہو چکے ہوں گے اور صرف ملت اسلامیہ جو دراصل ابراہیم حنیف کی ملت ہی رہ جائے گی۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ موت ہی سے مراد موت عیسیٰ ہے۔ ابو مالک فرماتے ہیں کہ جناب مسیح اتریں گے، اس وقت کل اہل کتاب آپ پر ایمان لائیں گے۔ ابن عباس سے اور روایت میں ہے کہ خصوصاً یہودی ایک بھی باقی نہیں رہے گا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یعنی نجاشی اور ان کے ساتھی آپ سے مروی ہے کہ قسم اللہ کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس اب زندہ موجود ہیں۔ جب آپ زمین پر نازل ہوں گے اس وقت اہل کتاب میں سے ایک بھی ایسا نہ ہوگا جو آپ پر ایمان نہ لائے۔ آپ سے جب اس آیت کی تفسیر پوچھی جاتی ہے
تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام کو اپنے پاس اٹھا لیا ہے اور قیامت سے پہلے آپ کو دوبارہ زمین پر اس حیثیت سے بھیجے گا کہ ہر نیک و بد آپ پر ایمان لائے گا۔ حضرت قتادہ، حضرت عبد الرحمن وغیرہ بہت سے مفسرین کا بھی یہی فیصلہ ہے اور یہی قول حق ہے اور یہی تفسیر بالکل ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ العظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے اور اس کی توفیق سے ہم اسے با دلائل ثابت کریں گے۔ اس کے علاوہ اسی آیت کی تشریح میں مزید لکھتے ہیں کہ صحیح بخاری جسے ساری امت نے قبول کیا، اس میں امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کتاب ذکر انبیاء میں یہ حدیث لاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان قریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے، عادل منصف بن کر سلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ ہٹا دیں گے، مال اس قدر بڑھ جائے گا کہ اسے لینا کوئی منظور نہ کرے گا، ایک سجدہ کر لینا دنیا اور دنیا کی سب چیزوں سے محبوب تر ہوگا۔ اس حدیث کو بیان فرما کر راوی حدیث حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بطور شہادت قرآن کی اس آیت وَإِنَّ مِن کی آخر تک تلاوت کی۔ صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہے اور سند سے بھی روایت ہے، بخاری مسلم میں مروی ہے کہ ایک سجدہ اس وقت فقط اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہوگا، اور اس آیت کی تلاوت میں قبل موت ہی کے بعد یہ فرمان بھی ہے کہ قبل موت عیسی بن مریم، پھر اسے حضرت ابو ہریرہ کا 3 مرتبہ دہرانا بھی ہے۔ بحوالہ تفسیر ابن کثیر، تفسیر سورۃ النساء، آیت نمبر 159۔ ناظرین محترم، لیجئے مرزاقادیانی نے جن کی اس قدر تعریف کی کہ ان کا یہ عقیدہ ان کی تفسیر سے ثابت ہوا۔ نمبر 1، سیدنا عیسی علیہ السلام کا دوبارہ زمین پر تشریف لانا قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ نمبر 2، سیدنا عیسی علیہ السلام جب قرب قیامت دوبارہ تشریف لائیں گے تو اہل کتاب ان پر ایمان لائیں گے۔ نمبر 3 مفسر امام ابن جریر، مرزا قادیانی نے امام ابن جریر کے بارے میں لکھا ہے کہ ابن جریر رئیس المفسرین ہیں، بحوالہ روحانی خزائن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 168۔ اس کے علاوہ ایک اور جگہ پر مرزا قادیانی نے امام ابن جریر رحمت اللہ تعالی کے بارے میں لکھا ہے کہ امام ابن جریر نہایت معتبر اور ائمہ حدیث میں سے ہیں، بحوالہ روحانی خزائن جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 261، آیت نمبر 1، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ ہماری پیش کردہ پہلی آیت کی تشریح میں امام ابن جریر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اس سے مراد سیدنا عیسی علیہ السلام کا آسمان سے اترنا ہے۔ اس کے علاوہ امام ابن جریر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ تفسیر نقل کی ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کا آسمان سے اترنا قیامت کی نشانی میں سے ہے، بحوالہ تفسیر طبری، تفسیر سورۃ زخرف، آیت نمبر 61۔ دوسری آیت، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ ہماری پیش کردہ دوسری آیت کی تشریح میں امام ابن جریر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اہل کتاب حضرت عیسی علیہ السلام کی وفات سے پہلے آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ کی قسم اس وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں زندہ ہیں، لیکن جب وہ آسمان سے اتریں گے تو سب لوگ آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے، بحوالہ تفسیر طبری، تفسیر سورۃ النساء، آیت نمبر 159۔ ناظرین محترم، مرزا قادیانی نے جن کی اس قدر تعریف کی ان کا یہ عقیدہ ان کی تفسیر سے ثابت ہوا۔ نمبر 1، سیدنا عیسی علیہ السلام کا دوبارہ زمین پر تشریف لانا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ نمبر 2، سیدنا عیسی علیہ السلام جب قرب قیامت
دوبارہ تشریف لائیں گے تو اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے۔ نمبر چوتھا مفسر امام زمخشری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مرزاقادیانی نے امام زمخشری کے بارے میں لکھا ہے کہ زبان عرب کا وہ بے مثل امام جس کے مقابلے میں کسی کو چون چرا کی گنجائش نہیں ہے۔ بحوالہ روحانی خزائن جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 381 آیت نمبر 1 وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ ہماری پیش کردہ پہلی آیت کی تفسیر میں امام زمخشری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں، اور وہ جب اتریں گے تو اس کے بعد دجال کو قتل کریں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے اور سلیب کو توڑ دیں گے۔ بحوالہ تفسیر الکشاف سورۃ زخرف آیت نمبر 61۔ دوسری آیت وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ ہماری پیش کردہ دوسری آیت کی تشریح میں امام زمخشری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اور کہا گیا ہے کہ اس کی ضمیر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ قرب قیامت آسمان سے نازل ہوں گے تو اہل کتاب میں سے کوئی ایک بھی نہیں بچے گا جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زمین پر 40 سال رہیں گے، پھر ان کی وفات ہوگی۔ بحوالہ تفسیر الکشاف سورۃ النساء آیت نمبر 159۔ ناظرین محترم، لیجیے مرزاقادیانی نے جن کی اس قدر تعریف کی، ان کا یہ عقیدہ ان کی تفسیر سے ثابت ہوا۔ نمبر 1 کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ زمین پر تشریف لانا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ نمبر 2 سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت دوبارہ تشریف لائیں گے تو اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے۔ ناظرین محترم، اب خلاصہ کلام یہ ہے، ساری گفتگو کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیت سے اور مرزاقادیانی کی تسلیم کردہ مجددین یا تعریف کردہ مفسرین کی تفسیر سے یہ ثابت ہوا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول قرب قیامت ہوگا، اور کچھ عرصہ وہ زمین پر رہیں گے، اس کے بعد ان کی وفات ہوگی۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ بے کس پناہ دعا گو ہے اللہ تبارک و تعالی آپ اور ہمیں حضور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پکا سچا غلام اور امتی بنائے۔ ملتے ہیں پھر کسی دوسری ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔